الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 85۔ اس آیت کے اندر رب العالمین نے شفاعت، سفارش کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ شفاعت حسنہ، سفارش حسنہ اور سفارش سیئہ۔ کوئی آدمی کسی کی اچھی سفارش کرے اس کے لیے فرمایا نصیب منہا، اور کوئی آدمی کسی کے لیے برائی کی سفارش کرے اس کے لیے فرمایا کفل منہا۔ نصیب کا معنی بھی حصہ ہوتا ہے اور کفل کا معنی بھی حصہ ہوتا ہے۔ نصیب کا لفظ عموماً اچھے حصے کے لیے بولا جاتا ہے اور کفل کا لفظ عموماً برے حصے کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن قرآن حکیم میں کفل کا معنی اچھا بھی کیا گیا ہے۔ کفلین من رحمت، کفلین من رحمت، رحمت کے حصے۔ تو بہرحال جو آدمی کسی کے لیے سفارش کرتا ہے تو وہ آدمی اچھائی کی سفارش کرے گا تو کام کرنے والے کے برابر اس سفارش کرنے والے کو اجر ملے گا۔ جو آدمی کسی کے لیے برائی کی سفارش کرے گا تو جو برائی کرے گا جیسے وہ گناہ گار ہوگا، اسی طرح یہ سفارش کرنے والا بھی گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔ تو گویا کہ شفاعت کے لفظ سے، سفارش کے لفظ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شفاعت جو جائز کام کی ہے، سفارش جو جائز کام کی ہے وہ کرنی چاہیے، اور جو ناجائز کام کی ہے اس سفارش کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جائز کام کی سفارش کرے گا ثواب کا مستحق ہوگا، ناجائز کام کی سفارش کرے گا عقاب کا مستحق ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ شفاعت کرنی چاہیے، اور شفاعت کرتے وقت جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا کام جائز ہے۔ اگر کام جائز ہے سفارش کر دو، اور اگر وہ واقعی بات اعلیٰ حکام تک نہیں پہنچا سکتا تو آپ اس تک بات پہنچا دو، اور پھر بات پہنچانے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بات مانی جائے۔ سفارش کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بات مانی جائے، بس آپ کا کام ہے بات کر دینا، اور اس میں اپنی وجاہت اور اپنا اثر رسوخ دکھانا یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی وجاہت، اثر رسوخ دکھائیں گے اور اگر آپ کی بات نہ مانی گئی، آپ ناراض ہوں گے، تو آپ سفارش کا حق ادا نہیں کر رہے، آپ سفارش صحیح طور پر نہیں کر رہے۔ جو آپ کے لیے نصیب کا وعدہ ہے، حصے کا وعدہ ہے، وہ آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اس پر اجبار ہوگا، اس پر جبر ہوگا اور اس پر دباؤ ہوگا، اور یہ دباؤ اور اجبار یہ شریعت کے اندر درست نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے بات اس تک پہنچا دینا اور اس کو کہہ دینا کہ میاں میں آپ کی سفارش کر رہا ہوں، آپ مہربانی کر کے اس کا یہ جائز کام کر دیں۔ اگر آپ اتنی بات کر دیں گے، وہ کرے گا تو اس کو بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو آپ کی اس بات کہنے سے آپ ضرور مل جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی پر دلالت کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ بھلائی کرنے والا ہے۔ تو لہذا سفارش کرنی چاہیے، اچھی سفارش کرنی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کان اللہ فی عون عبدہ ما دام فی عون اخیہ، اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ تو اس لیے اس کے اچھے کام میں آپ سفارش کرنی چاہیے، آپ کو اس پر کرنا چاہیے، آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث پاک میں اندر فرمایا گیا اشفعوا فلتؤجروا، تم سفارش کرو اجر پاؤ، وَيَقْضِيَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے جو فیصلہ فرمائے اس پر راضی رہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم سفارش کرو، اس پر تمہیں اجر ملے گا، اور اجر کے تم مستحق ہو جاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں سفارش کرنے کا حکم دیا ہے، ایک اشارے کے طور سے، کہ جو آدمی سفارش کرے گا اس کے لیے حصہ ہوگا۔
یعنی گویا کہ ایک اشارتاً یہ حکم دیا گیا ہے کہ اچھے کام کی سفارش کرنی چاہیے۔ اور پھر آگے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ تم پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دینے والا ہے۔ مقیتا کے 3 معنی ہیں، ایک ہے نگہبان، اللہ تعالیٰ تمہاری نگہبانی کر رہا ہے کہ تم سفارش کس نیت سے کر رہے ہو، سفارش کر کے اپنے ذاتی مفاد تمہارا ہے اور رشوت لے کر سفارش کر رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا اللہ تمہیں روزی دینے والا ہے، تم سفارش کرو گے وہ آدمی کام کر دے گا تو اللہ رب العالمین روزی جو مقرر ہے وہی ملے گی، کام کرے گا تب بھی اس کو روزی ملے گی، نہیں کام کرے گا تب بھی اس کو روزی ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کام کرے نہ کرے اس پر روزی کا مدار ہے، ایسا نہیں، بلکہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے، مقیتا، اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے۔ قادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عمل کرنے والے اور سفارش کرنے والے کی جزا یا سزا اس کے لیے دشوار نہیں ہے۔ جائز سفارش کی جزا دے گا، اگر نجائز سفارش کی اس پر سزا دے گا۔ ایک تو یہ ہے سفارش کرنا، آج کل دور سفارش کا ہے، سفارش چل رہی ہے اور سفارش کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں 2 لاکھ روپے دو، ہم آپ کی سفارش کرتے ہیں۔ بھائی اتنے بڑے اجر سے تم معمولی رقم لے کر راضی ہو جاتے ہو۔ اور پھر آج کل عصری تعلیم میں جتنے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اتنا ہی سفارش اور رشوت کا بازار گرم کر رکھا ہے، اہل حق کے حقوق نہیں مل رہے، جو لوگ واقعی حقدار ہیں ان کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں اور پھر اقربا پروری کی جاتی ہے، جس کا جتنا اثر رسوخ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اپنی اقربا پروری کرتا ہے، یا پھر اپنے دوست اعزاء و اقارب کو اور نااہل لوگوں کو جو عہدے ہوتے ہیں وہ تقسیم کیے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سفارش کا ایک طریقہ یہ بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنا۔ کیسے؟ اللہ کی بارگاہ میں کسی کے لیے دعا کر دینا، یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش ہے۔ یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، ربنا اغفر لی ولوالدی، پوری امت کے لیے سفارش، وللمؤمنین، اور جتنے لوگ آپ کی دعا میں شامل ہوں گے ان سب کے برابر آپ کو نیکی ملے گی۔ تو اس لیے دعا بھی سفارش ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ جنازے کے اندر ہم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا، ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا، مردوں کو بخش دے، وشاہدنا، موجودین کو، وغائبنا، جو نہیں ہے سب ان کو بخش دے۔ تو یہ بھی سفارش ہے۔ تو گویا کہ دعا بھی ایک سفارش ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ جو سفارش کا حکم دے رہا ہے وہ کیسے سفارش قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو کوئی اچھائی کی سفارش کرے گا، نیک بات کی سفارش کرے گا، یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے حصہ ہوگا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئہ، اور جو کوئی بری بات کی سفارش کرے گا، یکن لہ کفل منہا، تو اس کے لیے اس پر بوجھ ہوگا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے، اللہ ہر ایک کو روزی دینے والا ہے۔ اس لیے سفارش کرنی چاہیے اور بغیر کسی لالچ اور طمع کے کرنی چاہیے تاکہ اس کا کام ہو جائے اور ہمیں اجر مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔